وہ گلابی باتھ روب گاؤن پہنے باہر آئی تھی۔ نہانے کی وجہ سے اس کا گلابی چہرہ مزید گلابی ہو گیا تھا۔ وہ خود کو دیکھتی اداس سا مسکرائی تھی۔ لمبا چوڑا قد، گلابی گوری رنگت، کھڑی ناک، خوبصورت سنہری آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں، گلابی بنچے ہوئے لب، لمبے خوبصورت بورے بال۔ وہ حسن کی جیتی جاگتی شاہکار تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے خاندان کی لڑکیاں بھی اس سے جلتی تھیں۔ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اسے اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہے جانے کے لیے بنی تھی۔ وہ خود کا روپ دیکھتے ہنستی تھی۔ دوسری لمحے وہ ہنستے ہنستے رو پڑی تھی۔ کیا فائدہ تھا اس کی اتنی خوبصورتی کا؟ دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا تھا۔ اسے اپنے دل سے خون رشتہ ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس بات کو اتنا عرصہ گزر گیا تھا، پھر آج تک وہ کیوں اس بات کو اپنے دل سے لگا کر بیٹھی ہوئی تھی؟ کیوں وہ اب تک اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی؟ دوسرے لمحے وہ بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دل پر سے جیسے ہر بند ہٹ گیا تھا۔ آنسوؤں کو نکلنے کے لیے بھی بھلا اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ وہ مٹھی سے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ یا اللہ، اب تو مجھے صبر دے دے۔ اب تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، وقت کافی آگے نکل چکا ہے، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے، تو آج تک کیوں میرا دل اس کے پیچھے پاگل ہے؟ اب تو مجھے بھی آگے بڑھ جانا چاہیے نا، تو کیوں اللہ مجھے آج بھی مجبور کرا ہوا ہے اس کے پیچھے؟ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں خوش رہنا چاہتی ہوں۔ آخر کو میرا بھی حق ہے خوش رہنے کا، اپنی زندگی میں سکون سے رہنے کا۔ تو یہ سکون آخر کو میرے نصیب میں کب آئے گا؟ اگر وہ میرا نہیں ہوا تو اب تک مجھے اسے بھول جانا چاہیے۔ وہ کسی اور کا نصیب ہے۔ اللہ، یہ گناہ ہے، میں کیسے کسی اور کے شوہر کو اتنا چاہ سکتی ہوں؟ یا اللہ، اسے میرے دل سے نکال دے، اور جسے میرا نصیب بننا ہے اس کے لیے میرا دل پاک کر دے اللہ۔ میں کسی اور مرد کو نہیں چاہ سکتی اللہ، وہ کسی اور کا شوہر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی تھی۔ کتنا مشکل ہے نا جس سے محبت کرتے اسے کسی اور کا شوہر ماننا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے نہ جانے کتنی بار اس کا دل کٹا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ بامشکل آنسو صاف کرتے اپنے خوبصورت بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی دوپٹہ سر پر ڈالتی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنے غم چھپانا آتے تھے۔ ساری دنیا کے آگے وہ اپنے غم کا پرچم نہیں لہرا سکتی تھی، ورنہ یہ دنیا اتنی خراب تھی کہ اس میں بھی اسی کا قصور نکال دیتی۔ ابھی وہ کھڑی تھی کہ تبھی دستک دے کر اس کی چھوٹی بہن اندر داخل ہوئی تھی۔ ہانیہ، ابھی تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ تیار ہو جاؤ، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ اماں کہہ رہی ہیں جلدی سے تیار ہونا، اور پلیز آپی، جو تمہارا نہیں ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی چھوٹی بہن ہمنا اس کی محبت سے واقف تھی۔ ایک وہی تو تھی جو ہانیہ کی رازدار تھی۔ اس کی شادی کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی ختم ہوتے اس کی شادی ہو گئی تھی، تو اب تک آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ اب ایک شادی شدہ مرد ہے؟ وہ آپ کے لیے نہیں آ سکتا۔ آپ جو کرتی تھی وہ یک طرفہ محبت ہے۔ اس نے تو کبھی آپ سے محبت بھی نہیں کی۔ ہمنا اس کے منہ پر سچ کے جوتے مار رہی تھی۔ وہ مضبوط بنتی اس کے سامنے کھڑی تھی، ورنہ اندر سے وہ کس بری طرح ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، بس وہی جانتی تھی۔ اماں سے کہہ دو اماں، فکر مت کرے، میں تیار ہو رہی ہوں۔ اس بار ان کی عزت مٹی میں نہیں ملاؤں گی۔ یہ لفظ کہتے ہوئے اس کا لہجہ کانپا تھا، مگر اب اسے مضبوط بننا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی امنا۔ وہ شخص اگر اس کا نصیب ہوتا تو آج کسی اور کا شوہر نہ ہوتا۔ اس نے اسے اتنی محبت کی تھی، راتوں کو جاگ جا کر تہجد میں اس کی دعائیں مانگی تھی۔ اگر اللہ نے اس کی دعائیں نہیں قبول کی تھی، شاید کوئی تو بہتری ہوگی نا۔ یا اللہ، اب میرے دل کو صبر دے، مجھے اس کی محبت کے اندھیرے سے نکال دے یا اللہ۔
وہ دل سے دعا کرتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ اب اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے یا نہیں یہ تو آگے ہی پتہ لگنے والا تھا۔ ہر قدم پر اس کا دل اس کے پیروں پر گر گر کر رو رہا تھا، مگر ہانیہ کو اب اپنی اماں ابا کی عزت رکھنی تھی۔ نہ جانے ایسے کتنے رشتے تھے جنہیں دیکھتے ہی ہانیہ منع کر دیتی تھی۔ دل سے اب تک تیمور کو نکال ہی نہ سکی تھی، مگر وہ آج شادی شدہ تھا۔ یہی ہانیہ کی محبت کی اٹل حقیقت تھی، اور یہ بات اب اسے ماننی ہی تھی کہ تیمور اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا، ورنہ جتنی محبت اس نے تیمور سے کی تھی کوئی اور کیا اس کی محبت کی برابری بھی کر سکتا تھا۔ وہ ناقدانہ نگاہوں سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ گلابی کلر کے خوبصورت کڑھائی والے سوٹ پر اس کا دلکش سراپا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ برے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کاندھے پر ڈالے، چہرے پر سافٹ سا میک اپ کیے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گوری گلابی رنگ جیسے گلابی کلر کے سوٹ میں کھل سی گئی تھی۔ گلابی لبوں پر پنک لپ گلوز لگائے، کاجل کے نام پر آنکھوں میں ہلکا ہلکا سا کاجل لگائے، اس کا سنگھار مکمل تھا۔ وہ اتنے سے میک اپ میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنہری آنکھیں کاجل کی وجہ سے کچھ اور کھل گئی تھی۔ ان کا سنہرا پن یوں چمک رہا تھا کہ دیکھنے والا فریز ہو جائے۔ بورے خوبصورت بال اس کے کمر سے بھی نیچے آتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں آج ایک دلکش حسینہ لگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بار اس کے ماں باپ کو کوئی دکھ ہو، اس لیے وہ مکمل تیار تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے اب اس کا سنگھار مکمل تھا۔ نم نگاہوں سے اپنا روپ آئینے میں دیکھتی وہ اداس سا مسکرائی تھی۔ دوسری لمحے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ مضبوط ہونا اچھی بات اور مضبوط بننا اور بات ہے۔ وہ بستر پر بیٹھتی رونے میں مصروف تھی، چاہتے ہوئے بھی آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ رو رو کر اس کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ تھک ہار کر اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ آنکھوں کے پیچھے اب ماضی کا سفر جاری تھا۔ کیا اب تم ماضی کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو؟ بند آنکھوں کے پیچھے وہی تھا جو آج بھی اس کے دل میں پوری شان و شوکت کے ساتھ براجمان تھا۔ ہانیہ بیٹا اٹھ جاؤ میرے بچے، تم کو روز مجھے کیوں اٹھانا پڑتا ہے؟ شائستہ بیگم اس کے کمرے میں آتی جھنجھلائی تھی، مگر خلاف معمول آج ہانیہ صاحبہ نہ صرف اٹھ گئی تھی بلکہ آدھے سے زیادہ تیار بھی ہو چکی تھی۔ شائستہ بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ارے واہ، آج سورج کیا مغرب سے نکلا ہے؟ جی امی، یہی سمجھ لیں، آج سورج مغرب سے نکلا ہے، اسی لیے تو ہانیہ میڈم آپ کے بولنے سے پہلے اٹھ گئی۔ وہ اپنے بالوں کو اسٹریٹ کرتی مسکراتے ہوئے بولی۔ شائستہ بیگم اس کا حسین روپ دیکھتی دل ہی دل میں ماشاء اللہ کا ورد کرتی اس کے پاس آئی تھی۔ اگر اب اٹھ گئی ہیں میری بچی تو فٹافٹ سے نیچے آ جاؤ، میں ہمنا کو بھی اٹھا دیتی ہوں۔ جی اماں، آپ نیچے چلیں، میں بس آتی ہوں۔ بیٹا جلدی آنا، وہ کہتی اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو اسٹریٹ کر کے ایک ادا سے کندھے پر ڈالتی اب ان کی پونی ٹیل بنا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے لب گنگنا رہے تھے۔ انتظار کب تک ہم کریں گے بھلا، تمہیں پیار کب تک ہاں کریں گے بھلا، زندگی دو پل کی انتظار کب تک ہم کریں گے بھلا، تمہیں پیار کب تک ہاں کریں گے بھلا۔ وہ خوش تھی، وہ آج بے حد خوش تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اپنے دل کی بات تیمور کو بتا دے گی۔ کالج کے پہلے سال سے وہ تیمور سے محبت کرتی تھی، اور اب اس کا یونیورسٹی کا آخری سال چل رہا تھا۔ اس سال کے بعد اس کی ڈگری ختم ہو جانے والی تھی، اور اب بھی اگر وہ تیمور کو نہ بتاتی تو پھر کب بتاتی؟ شروع کے کچھ دنوں میں اس نے انتظار کیا تھا کہ تیمور محبت کا اظہار کر دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مجبور ہو کر وہ خود ہی اظہار کرنے پر راضی ہوئی تھی، اور آج بہت خوبصورت لگنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ رک ہی نہیں رہے تھے۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے وہ ناقدانہ نگاہوں سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ کالج یونیفارم میں اس کی گلابی رنگت پہلے سے زیادہ کھل رہی تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش ہو گیا تھا۔ بالوں کی لٹ نکال کر پیشانے پر گراتے وہ
ہونٹوں کو گول کی صورت میں گھماتے ہی اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے، دوپٹہ سیٹ کرتے، وہ جوتے پہنتی بستہ لے کر باہر آئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر محمود صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ آج میرا بچہ اتنا پیارا کس خوشی میں لگ رہا ہے؟ ان کی تعریف پر ہانیہ جھنپ گئی تھی۔ نہیں ابا، بس ویسے ہی۔ اچھا آ جاؤ میرا بچہ، ناشتہ کر لو، پھر میں تم دونوں کو یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جی ابا، وہ کہہ کر آتی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ ارے واہ اپی، آج تو آپ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ ہمنا بھی اس کی تعریف کر گئی تھی۔ اپنی تعریف پر اس کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد محمود صاحب اس کو اور ہمنا کو یونیورسٹی ڈراپ کر کے جا چکے تھے۔ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے ہی اقرا بھاگ کر آئی تھی۔ اوف مائی گاڈ ہانیہ، یو آر لکنگ ویری ویری بیوٹیفل۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان۔ اقرا اسے گلے لگاتی مسکرائی تھی۔ آج تو تیمور گیا، وہ کہتے ہنستی تھی۔ اس کے کہنے پر ہانیہ شرما گئی تھی۔ میری جان، ڈرنا مت۔ اگر ابھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرو گی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، وہ کہتی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ گئی تھی۔ ارے یہ کیا، تم تو کب کب آ رہی ہو؟ اقرا ٹینشن سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کچھ نہیں اقرا، بس ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تیمور منع نہ کر دے۔ ارے اتنی پیاری ہو تم، اس کی ایسی کی تیسی، ایسے کیسے تمہیں منع کرے گا؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، تم ٹینشن مت لو، اس کو دلاسا دیتی اس کا ہاتھ تھام کر تیمور کے ڈپارٹمنٹ لے آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قدم اس کا دل بہت بری طرح توڑنے والا تھا۔ تیمور کے ڈپارٹمنٹ داخل ہوتے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ خوش فہمی اور خوف دونوں نے ایک ساتھ اس کے دل پر بسیرا کیا تھا۔ یا تو تیمور اسے اپنا کر شادی کی بات کرتا یا پھر اسے ٹھکرا دیتا۔ دل کو عجیب سے خوف نے جیسے جکڑ لیا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اقرا، کیا تیمور مجھے اپنائے گا؟ کیا وہ مجھے ایکسیپٹ کرے گا؟ اس کا ہاتھ ہمیں یاسیے سے پوچھ رہی تھی۔ ارے میری جان، تم اتنی پیاری ہو، تمہیں کون نہیں اپنائے گا؟ اس کے اچھے بھی تمہیں اپنائیں گے۔ آ جاؤ، وہ کہتے گارڈن میں آئی تھی جہاں تیمور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھ کر اقرا اور ہانیہ کچھ بات کر دے، تبھی تیمور ان دونوں کو دیکھتے انہیں اپنی طرف بلا گیا تھا۔ ارے اقرا اور ہانیہ آ جاؤ تم دونوں بھی، میں یہاں ضروری اعلان کرنے لگا ہوں، تم لوگ بھی سن لو۔ وہ مسکراہٹ دباتا ان دونوں کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔ ہانیہ کا دل خوش فہمیوں میں گرنے لگا، کہیں وہ اسے پرپوز تو نہیں کرنے لگا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ لیے آگے آئی تھی۔ تو دوستوں، میں آپ سب کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد آپ کے دوست یعنی تیمور احمد کی شادی ہے۔ اس میں آپ سب کو آنا ہے، میری طرف سے آپ سب انوائٹڈ ہے، بلکہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سب نے لازمی آنا ہے۔ وہ اقرا اور ہانیہ کو وارن کرتا ہوا بولا، تم دونوں نے بھی لازمی آنا ہے۔ ہانیہ کے دل پر تو جیسے پہاڑ گر چکا تھا۔ وہ پتھرائی نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی، جو خوشی خوشی اب اپنے دوستوں سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ دوسری طرف اقرا بھی بے یقینی سے تیمور کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ یار، کیا ہو گیا تم دونوں، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعی میری شادی ہے۔ وہ ان دونوں کے پاس آیا تھا۔ اقرا نے ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے نارمل ہونے کا کہا، مگر کیا یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی کہ وہ اتنی سی دیر میں نارمل ہو جاتی؟ وہ سفید چہرہ لیے تیمور کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو تیمور، مگر تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم انگیجڈ ہو؟ اقرا نے بامشکل نارمل ہوتے تیمور سے پوچھ رہی تھی۔ ارے نہیں یار، وہ مجھے اتنی پسند تھی کہ میں سیدھا بس شادی کی ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ ابھی 2 مہینے پہلے گھر والوں سے بولا تھا تو انہوں نے سیدھا جا کر شادی کی ڈیٹ ہی رکھ دی ہے۔ اب سیدھا شادی ہے، یعنی کہ تیمور اس لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ یہ سوچ کر ہانیہ کا دل چناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ بامشکل اپنے قدموں میں کھڑی تیمور کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر خوشی صاف دکھ رہی تھی۔ ہانیہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر چیخ چیخ کر روئے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو مبارکباد نہیں دو گی ہانیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے
ہانیہ سے بولا۔ ہانیہ نے خالی خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو تیمور، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بھیگے لہجے میں وہ اسے مبارکباد دے چکی تھی۔ اقرا آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی اس دوست پر بے تحاشا افسوس آیا تھا، جو وہ جانتی تھی کہ اس وقت ہانیہ کی حالت کیا ہوگی۔ وہ وہاں سے کھینچتی ہانیہ کو اپنے ڈپارٹمنٹ لے آئی تھی۔ وہاں داخل ہوتے ہانیہ کا ضبط جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل زمین پر گرتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے یوں روتے دیکھ اقرا کا دل پھٹ رہا تھا۔ اقرا سے کہو یہ مت کرے، میں مر جاؤں گی۔ میں نے بہت عرصہ اس سے محبت کی ہے، میں خدا کی قسم مر جاؤں گی اقرا۔ اسے کہہ دو یہ شادی مت کرے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اسے بہت محبت ہوں گی۔ اسے کہہ دو یہ شادی مت کرے۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کی منت کری تھی۔ اقرا بھی رو دی تھی۔ وہ شروع وقت سے جانتی تھی کہ ہانیہ تیمور سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب سہنا ہانیہ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میری جان، خود کو سنبھالو۔ کیسے سنبھالو خود کو؟ وہ کسی اور کو اپنی بیوی بنا رہا ہے؟ کیا اسے کبھی بھی میں نظر نہیں آئی؟ کیا مجھے میری آنکھوں میں کبھی اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اقرا؟ میں مر جاؤں گی، پلیز اس سے کہو یوں مت کرے میرے ساتھ، یوں مت کرے۔ وہ چیخ چیخ کر روتے اسے اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر ان دونوں کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میری جان، یہاں دیکھو، ایسے مت رو، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو اقرا، دیکھنے دو۔ میں مر جاؤں گی اقرا، اسے کہہ دو پلیز یہ مت کرے۔ وہ کچھ بھی کر لے، وہ مجھے اپنی آنکھوں سے دور کر دے، وہ مجھ سے دور ہو جائے، مجھے منظور ہے، مگر اسے کہو کہ وہ شادی مت کرے۔ میں اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی، میں مر جاؤں گی اقرا۔ اب کہ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اپنی آنکھوں سے لگاتی رو دی تھی۔ اقرا آنکھوں میں آنسو لیے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان، یہی حقیقت ہے کہ اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تمہیں یہ بات ماننی ہوگی۔ تم جانتی ہو نا کہ تیمور اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا تو ہم نہ کچھ کر لیتے، مگر وہ تم سے نہیں، اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ اقرا نے جیسے اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ کم از کم سچ اسے اس وقت تیزاب ہی لگا تھا۔ وہ اقرا کا ہاتھ جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری بات سنو ہانیہ، یہی حقیقت ہے، ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی۔ وہ کسی اور کا ہونے والا ہے، پلیز سمجھو، موو آن کرو، اس بات کو بھول جاؤ۔ اس کی بات کو سنی انسنی کرتے وہ بری طرح روتے یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ دل میں جھکڑ چل رہے تھے۔ جس مرد سے برسوں محبت کی تھی، آج وہ ایک دم ہی کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ کسی اور سے بھلا کیسے محبت کر سکتا تھا؟ دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ جوڑنا بے تحاشا مشکل تھا۔ ہر قدم پر اس کا دل کٹ رہا تھا، مگر وہ بے آسرا پھر بھی چلتی جا رہی تھی، اور وہ یونیورسٹی نہیں رہ سکتی تھی۔ رکشہ رو کر اس میں بیٹھتی وہ گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ ہمنا کو تو وہ یونیورسٹی بھول گئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اور ہمنا یونیورسٹی سے ساتھ گھر جاتے تھے۔ دل اتنی بری طرح ٹوٹا تھا کہ اس کے ٹوٹنے کی آواز اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تیمور کے الفاظ اس کے کان میں یوں بج رہے تھے جیسے وہ اس کے کان میں ہی فٹ ہو گئے ہوں۔ اس کی سنہری آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ بال گیلے ہو کر اس کے چہرے سے چپک گئے تھے۔ وہ اس وقت کسی اجڑی ہوئی لڑکی کی مانند لگ رہی تھی۔ کتنی چوڑیاں گر گر کر راستے میں ٹوٹ گئی تھی۔ کئی جگہ سے ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہوش تھا تو بس اس چیز کا کہ اب تیمور کسی اور کا ہونے والا تھا۔ یہ سوچنا ہی اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی روح ابھی پرواز کر جائے گی، مگر دل پھر بھی دھڑک رہا تھا، قدم پھر بھی چل رہے تھے۔ وہ خود کی ناقدری پر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا کبھی بھی تیمور نے اس کی آنکھوں میں موجود محبت نہیں دیکھی تھی؟ کیا کبھی اس کے پاس اسے محبت کی تپش محسوس نہیں ہوئی تھی؟ سب تو کہتے تھے کہ محبت میں
بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ سامنے والے کو اشارہ دے دیتی ہے تو کیا تیمور اندھا تھا یا وہ محبت ظاہر کروانے کے معاملے میں چور تھی؟ دل کسی ننھے بچے کی مانند لوٹ رہا تھا کہ ایک باری صحیح تیمور سے اپنے دل کی بات کہہ تو دے، مگر عزت نفس اسے یہ کرنے سے روک رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا کہ اب تیمور اس کا نہیں رہا تھا، وہ کسی اور کا ہونے والا تھا۔ یا اللہ، کاش میری یادداشت چلی جائے، کاش اس کی یادداشت جا سکتی۔ اس نے اس لمحے دل سے اپنی یادداشت جانے کی دعا کی تھی۔ یادداشت جانے کے ساتھ ساتھ کم از کم تیمور تو اس کے دل سے نکل جاتا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ کچھ چیزوں میں اپنا بس نہیں چلتا۔ اناری رخسار پر کئی آنسو جمے تھے، وہ مٹھی سے اپنے آنسو صاف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، مگر آنسو کسی ننھے بچے کی مانی ضد کرتے دوبارہ سے باہر آ گئے تھے۔ اب کی بار وہ لاکھ ضبط کے پہرے بٹھانے کے باوجود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا۔ کئی سال اس نے جاگتی آنکھوں سے اپنے اور تیمور کے خواب دیکھے تھے، ہر خواب میں وہ تیمور کو اپنے ساتھ دیکھا کرتی تھی، اور ابھی وہ خواب چناکے سے چکنا چور ہو گیا تھا کہ اتنا آسان تھا اس کے لیے ان سب کو بھول کر آگے بڑھ جانا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اسے اپنی شکست کا احساس دلا رہے تھے، کانوں میں اب تک تیمور کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس سب میں وہ محسوس ہی نہ کر پائی کہ وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ بی بی جی، آپ کا گھر آ گیا ہے، رکشے والے صاحب جو کب سے اسے منہ سے کہہ رہے تھے اب ہلا کر بولے تھے۔ وہ چونک کر اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ان کے ہاتھ پر پیسے رکھتے اپنا بستہ لیے باہر آئی تھی۔ جیتی جاگتی بربادی کی تصویر بنی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم جو ٹی وی کے آگے بیٹھے اپنا مارننگ شو دیکھ رہی تھی، اسے لوٹی پھوٹی حالت میں یوں داخل ہوتے دیکھ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہانیہ، میرے بچے، کیا ہوا؟ اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ اس کے پاس آتی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہی تھی۔ میرے بچے، بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے ہوش گنواتے زمین پر گر گئی تھی۔ شائستہ بیگم چیختے ہوئے اس کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی۔ ہانیہ، میرے بچے، کیا ہوا ہانیہ؟ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے رو دی تھی۔ دوسرے لمحے وہ محمود صاحب کو کال کر رہی تھی، ان کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ ہانیہ کو دیکھ کر انہیں کسی انہونی کا ڈر لگ رہا تھا۔ ہمنا بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ محمود صاحب کو فون کر کے ڈاکٹر کا کہتے وہ سر ہاتھوں میں گرائے رو دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آتی اب ہانیہ کو چیک کر رہی تھی۔ شائستہ بیگم بھیگی نگاہوں سے ہانیہ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح وہ کتنی کھل رہی تھی اور ابھی وہ کسی سرسوں کے پھول کی مانند مرجھا گئی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کو کیا ہوا؟ وہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہوئے اپنے کپکپاہٹ پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ دیکھیے میں شائستہ، آپ کی بیٹی بہت زیادہ ٹینشن لے چکی ہے۔ اتنی زیادہ ٹینشن لینا ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، انہیں نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ انہیں کسی بھی ٹینشن سے دور رکھیں۔ جب تک کے لیے میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، انہیں یہ ٹائم سے دیں۔ وہ ایک پرچے پر دوائیاں لکھتی شائستہ بیگم کے ہاتھ میں تھما گئی تھی۔ شائستہ بیگم ان کا شکریہ ادا کرتی اب انہیں باہر چھوڑنے جا رہی تھی۔ پیچھے اب تک ہانیہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے شائستہ بیگم اور محمود صاحب پریشان چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ ہمنا بھی دوسری طرف پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کو دیکھتی اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر گئی تھی۔ گرم گرم آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے نکلتے اس کی کنپٹی پر بہنے لگے تھے۔ تبھی شائستہ بیگم اٹھتی اس کے پاس آئی تھی۔ میری بچی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اچانک ایسا کیا ہوا جو تمہاری یہ حالت ہوگی؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے فکر مندی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ ہانیہ کا دل کیا کہ وہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے، مگر کیا وہ سب اتنا آسان تھا؟ دوسری لمحے وہ دوبارہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ میری بچی، مجھے بتاؤ نا کیا ہوا؟ وہ ٹینشن سے اس کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ وہ بنا جواب دیے آنکھیں موندے پڑی تھی۔ تبھی محمود صاحب اس کے پاس آئے تھے۔ اچھا دیکھو، اپنی ماں کو مت بتاؤ، مگر مجھے تو تم بتاؤ گی نا۔ وہ ہمیشہ شائستہ بیگم سے زیادہ
محمود صاحب کے قریب رہی تھی۔ دوسری لمحے اس نے اپنی پلکیں کھول لی تھی۔ میرے بچے، مجھے بتاؤ کیا ہوا جو طبیعت کا یہ حال ہو گیا؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے فکر مندی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ ابو کچھ نہیں ہوا، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھوڑی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ سب مجھے اکیلا چھوڑیں گے؟ وہ آنکھیں موند کر بولی تھی۔ محمود صاحب اور شائستہ بیگم ٹینشن سے اس کا چہرہ دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری لمحے وہ اس کمرے سے باہر جا رہے تھے، مگر ہمنا اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ اپنی بہن کا حال دیکھتے اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی ہانے کے پاس آئی تھی۔ قدموں کی چاپ اپنے پاس محسوس ہونے پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ہمنا کو دیکھتے اس کی آنکھیں دوبارہ آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ اور ہمنا ہی تو دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ تو میرے کمرے سے کیوں نہیں گئی ہمنا؟ اسے اپنا لہجہ سخت بنانے کی کوشش کی تھی۔ خدا کی قسم آپی، تمہارا یہ حال نہیں دیکھ پا رہی میں۔ مجھے بتاؤ نا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کا ہاتھ تھامتے رو پڑی تھی۔ اسے روتے دیکھ ہانیہ کی بھی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے بتاؤ آپی، خدا کا واسطہ مجھے تو بتا دو کہ ایسا کیا ہوا جو تمہاری حالت یہ ہوگی۔ دوسری لمحے ہانیہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ہمنا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ ان آنسوؤں میں بہہ کر وہ سب کچھ ہمنا کو بتا چکی تھی۔ ہانیہ کی بات سنتے ہی ہمنا بھی رو دی تھی۔ آپی تم نے اتنا کچھ اکیلے کیسے برداشت کر لیا؟ مجھے تو بتا دیتی۔ اس کا چہرہ تھامے روئے جا رہی تھی۔ کیا بتاتی ہمنا؟ یہی کہ جس سے محبت کرتی تھی اس کی شادی ہے 1 مہینے بعد۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل جیسے کسی نے آرے سے کاٹ دیا تھا۔ قیامت ہو کر گزر گئی تھی، مگر قیامت کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ ہمنا اسے گلے سے لگاتی اب اسے دلاسے دے رہی تھی۔ آپی، اس کی شادی ہو رہی ہے، تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ خدا کے لیے اپنی زندگی مت برباد کرو۔ اس کی بات سنتی ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ کیا واقعی یہ سب اس کے لیے اتنا آسان تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا۔ پیپرز بھی ہو چکے تھے۔ اس نے کس حال میں پیپر دیے تھے، بس وہی جانتی تھی۔ اور آج وہ دن بھی آ چکا تھا جب وہ ستم گر کسی اور کا ہونے والا تھا۔ صبح سے ہی ہانے کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ برنگے پیر زمین پر چلتی کسی اجڑی ہوئی دوشیزہ کے مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کرتی تبھی اس کا فون بجا تھا۔ اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ دوسری طرف اقرا کی نم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کیا میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ اس کی آواز سنتی وہ بھی رو دی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ ہانیہ، یہی حقیقت ہے، اسے مان لو پلیز۔ اپنی زندگی برباد مت کرو۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اسے بھول جاؤں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے، میں روز نماز پڑھتی ہوں۔ پہلے جن نمازوں میں سے مانگتی تھی اب انہی نمازوں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے میرے دل سے نکال دے۔ مگر اگر وہ میرے دل سے نہیں نکل رہا تو کیا کروں؟ وہ کہتی رو دی تھی۔ حقیقت کو مان لو ہانیہ، صبر آ جائے گا۔ دوسری لمحے ہانیہ تمام آنسو صاف کرتے اپنا لہجہ نارمل بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا تم اس کی شادی میں جا رہی ہو؟ نہیں ہانیہ، میں نے ہمیشہ اسے تمہارے ساتھ تصور کیا تھا۔ میں بھی اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہتے وہ بھی رو دی تھی۔ اب وہ دونوں بری طرح رو دی تھی۔ وقت بیتنے لگا۔ رات کے 3 بج گئے تھے اور نیند ہانیہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے ہر چاہ سے بڑھ کر چاہا، آج وہ کسی اور کا تھا۔ وہ دونوں ساتھ نہیں ہوں گے، یہ سوچ کر ہی اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ آئینے کے آگے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا اجڑا ہوا روپ دیکھ کر وہ زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اللہ؟ اگر اسے میرے نصیب میں نہیں لکھنا تھا تو کیوں اسے میرے دل میں ڈالا؟ وہ چیخ چیخ کر اللہ سے سوال کر رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنے ہوش گواتے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے رونے کی آواز پر تمام گھر والے اس کے کمرے میں آئے تھے، مگر اسے بے ہوش دیکھ شائستہ بیگم اور ہمنا کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ بدترین شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ٹینشن کے باعث ہانیہ کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔
بس کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں برداشت کر سکی تھی۔ کیا کرتی؟ جتنی بھی مضبوط بن جاتی تو لڑکی ہی تھی نا، جس کے پاس نازک سا دل تھا۔ اس کے بعد وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہ کر سکی۔ نمازوں میں پہلے سے زیادہ باقاعدگی آ چکی تھی۔ وہ روز نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ اب اس کے دل سے تیمور کو نکال دے، مگر تیمور کسی ڈھیٹ شخص کی طرح اس کے دل میں بسیرا کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے تمام آنے والے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتی۔ شائستہ بیگم اور محمود صاحب اسے کافی بار سمجھا چکے تھے، مگر وہ انہیں کیسے بتاتی کہ مسئلہ دماغ کا نہیں بلکہ دل کا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہتے اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ ماضی بہت تکلیف دہ تھا۔ دروازے کی آواز پر وہ ماضی سے ہال میں واپس آئی تھی۔ ہمنا اسے بلا رہی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی اب ہمنا کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں مضبوط بننے کی ایکٹنگ کرتے کرتے وہ واقعی مضبوط بن چکی تھی۔ اداس چہرہ پہلے سے بڑھ کر حسین ہو گیا تھا۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھی، پھر کیوں اس کا حال یہ تھا؟ اس وقت ہانیہ کو وہ چہرہ یاد آئے جو اتنے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھے مگر خوش و خرم تھے۔ اسے اس وقت یہ بات سمجھ آئی تھی کہ خوبصورت چہرہ بھی خوبصورت نصیب کا محتاج ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نصیب کی دعا مانگیں۔ نصیب اچھا ہو تو اللہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا، مگر اس بار وہ اپنے ماں باپ کو مایوس نہیں کر سکتی تھی۔ ماشاء اللہ آپ کی بیٹی تو بہت ہی پیاری ہے۔ قسم سے سچ پوچھے تو میرا تو دل ہی آ گیا آپ کی بیٹی پر۔ وہ بوڑھی عورت شفقت سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے لہجے میں محبت بول رہی تھی۔ ان کے لفظ سنتے ہانیہ کا دل کب کب آیا تھا۔ کیا وہ اتنی آسانی سے کسی اور کی ہو جاتی؟ کیا اتنا آسان تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ ضبط سے وہاں بیٹھی تھی، چاہتے ہوئے بھی اس بار وہ ہر دفعہ کی طرح منع نہیں کر سکتی تھی۔ تیمور بیٹا تم تو کچھ لو۔ اس کی ماں نے وہاں بیٹھے شخص کو کھانے کی دعوت دی تھی، مگر اس نام پر ہانیہ ٹھٹک چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز دھڑکنے لگی تھی۔ دوسری لمحے اس نے نگاہ اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا، مگر اگلے لمحے اس کی نگاہوں کے سامنے تمام کائنات جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ دل یوں کانوں میں دھڑکنے لگا تھا جیسے اب کے بعد نہیں دھڑکے گا۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس شخص کے لیے وہ 2 سال سے روتی آئی تھی۔ وہ شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں پتھر آ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اب بھی تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ شائستہ بیگم کے بلانے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ یکایک سنہری آنکھوں میں پانی بڑھنے لگا۔ وہ اسے آج بھی ویسی محبت کرتی تھی جیسے یونیورسٹی اور کالج کے زمانے میں کرتی تھی۔ اس کی شادی کے بعد بھی اس کی محبت میں فرق نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنسو رفتار کھو کر آنکھوں سے باہر نکل آتے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ دوپٹہ قدموں میں رل گیا تھا۔ قدم اب بھی بے یقینی سے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں دیکھا سب خواب لگ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور آج اس کا رشتہ دیکھ رہے جس کے لیے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیمور کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ اس گھر میں رہ کر اسے کسی اور کا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ سوچوں نے کسی آکٹوپس کی مانند اس کے دماغ کو جکڑا ہوا تھا۔ وہ ٹوٹے بکھرے حلیے میں اپنے کمرے میں داخل ہوتی، دروازے کو اندر سے بند کرتی، گھٹنے کے بل گرتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی تو بھی آگے نہیں بڑھ پاتی تھی۔ کیوں اللہ اسے بار بار لا کر تیمور کے آگے کھڑا کر دیتا تھا؟ آج پہلی بار اس نے تیمور سے دستبرداری لے کر اپنے ماں باپ کے لیے خود کو راضی کیا تھا، مگر آج پھر سے تیمور کسی برے خواب کی مانند اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت میں ایک بار بھی تیمور نے نظر اٹھا کر ہانیہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے میں کچھ تو تھا جو مسنگ تھا۔ ہانیہ نے اپنا دماغ لگایا مگر اسے تب بھی سمجھ نہ آیا، اور اتنی دیر میں وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اسے اس رشتے سے بھی انکار ہی کرنا تھا۔ وہ دوپٹہ سائڈ پر پھینکتے ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی۔ اسے اپنے تن پر موجود وہ سوٹ
اس وقت جہنم کی آگ لگ رہا تھا۔ ان کو بدل کر واپس آتی وہ آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تیمور اور اس کی دوستی کا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے کسی فلم کی مانی چلنے لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی خود کو تیمور کی سوچوں سے باز رکھ رہی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اب وہ اس گھر میں شادی کرتی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی تیمور اور اس کی بیوی کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب اسے اس رشتے سے انکار ہی کرنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بامشکل بستر سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے کافی سارا رونے کے بعد سوج سے گئے تھے۔ وہ تکلیف سے اپنی آنکھوں کے پپوٹوں کو ہاتھ سے دبا رہی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی اس کا دروازہ کھول کر ہمنا اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہر انداز میں جوش ہی جوش بھرا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا آپی؟ آج اٹھو گی نہیں؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ جلدی سے اٹھ کر نیچے آ جاؤ، آج اماں ابا بہت خوش ہیں۔ ان کی خوشی کا سنتے ہانیہ عیاسیت سے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر میں انکار کر کے وہ اماں کی خوشی دوبارہ سے اداسی میں بدل دے گی۔ ماں باپ کی خوشی کے لیے وہ سب تو کر سکتی تھی، مگر وہ تیمور کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ اس کے لیے اس دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، جسے وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ یہ کام کرنے جاتی تو اسے یقین تھا کہ وہ مر جائے گی، اس کا دل مر جائے گا۔ 2 سال وہ اس لیے بھی ٹھیک سے رہ گئی تھی کیونکہ ان 2 سال میں اس نے ایک بار بھی تیمور کو نہیں دیکھا تھا۔ جو تکلیف تھی وہ اپنی تھی، کم از کم تیمور اس کے سامنے تو نہیں تھا نا۔ لیکن اگر وہ اس رشتے کو ہاں کر دیتی تو تیمور اینی ٹائم اس کی نظروں کے سامنے رہنے والا تھا۔ اسے کسی اور عورت کے ساتھ بھلا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ اپنی تمام سوچوں کو جھٹکتی اٹھ کر ہمنا کے پاس آئی تھی۔ عورتیں جتنی بھی مضبوط کیوں نہ بن جائیں، ان کے دل میں اللہ نے ایک جذبہ ڈالا ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ مرد کو یا اپنے سے جڑے مرد کو کسی اور عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ جتنی بھی مضبوط کیوں نہ بن جائے، وہ تیمور کو اس کی بیوی کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے میں حسد اور جلن ہی دل میں پیدا ہوگا، مگر ہانیہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ خوش ہے ہمنا، جب میں انکار پہنچاؤں گی تب ان کی خوشی اداسی میں بدل جائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کی بات سنتے ہمنا کے لبوں سے بھی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو آپی؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس بار تو تم راضی تھی نا، تو پھر تم یہ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ مت کرو آپی، اماں ابا بہت خوش ہیں، کم از کم اس بار ان کی خوشی کا خیال کر لو۔ اسے بھول جاؤ آپی، وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے، ورنہ وہ تمہارا ہوتا آپی، صرف اور صرف تمہارا۔ تم ٹھیک کہتی ہو امنا، وہ میرے نصیب میں نہیں ہے، اس بات کو تو میں مان گئی تھی، میں آگے بھی بڑھ گئی تھی۔ میں اماں ابا کے لیے اپنے دل کو قربان کر کے اس رشتے کے لیے راضی بھی تھی، مگر یہ شادی نہیں ہو سکتی امنا۔ اگر یہ شادی ہوگی تو تمہاری بہن برباد ہو جائے گی۔ تم کیسے برباد ہوگی آپی؟ لڑکا بہت اچھا ہے، اس کا گھرانہ بہت اچھا ہے، اس کا بھائی بھی اچھا ہے، سب اچھا ہے، تم پھر کیسے برباد ہوگی؟ ہمنا اس کا ہاتھ تھامتے اسے پوچھ رہی تھی۔ سب اچھا ہے امنا، سب اچھا ہے، مگر اس کا بھائی کوئی اور نہیں، وہی تیمور ہے جو مجھے یونیورسٹی اور کالج سے لے کر اب تک اتنا ہی پسند ہے جتنا اس وقت پسند تھا۔ اس کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ ہمنا جو کچھ اور سننے کی مطمئن تھی، وہ حیرت سے منہ کھولے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سنجیدہ بیٹھا تیمور اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بہن کی محبت تھا۔ پر آپی، تم نہ کہتی تھی ان کی شادی ہوگی؟ ہاں، اس کی شادی ہوگی ہے، مگر کل ان کی وائف تو کہیں بھی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے مجبوری میں نہیں آ سکی ہو، مگر شادی تو اس کی تبھی ہو گئی تھی۔ ہمنا کا دل شدت سے کانپا تھا۔ اس کی بہن کے نصیب میں کوئی اور کتنی آزمائشیں رہتی تھی۔ وہ آگے آتی ہانیہ کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ آپی، اللہ کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، شاید اس رشتے میں ہی تمہاری بہتری ہو۔ وہ ہانیہ کا ہاتھ تھامتی اب اس کی منت کر رہی تھی۔ ہانیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالا تھا۔ وہ اب بھی حیرت سے ہمنا کو دیکھ رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو امنا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ جس شخص کو 2 سال میں بھول نہیں پائی، اس شخص کو اپنی نظروں کے سامنے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ بھی اس کی بھابھی بن کے۔
یہ اس رشتے کی بےعزتی ہے امنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے آپ بھی ایک بار سوچ لو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے نصیب میں اسی رشتے کو لکھا ہو، جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے امنا وہ مجھے مل جائے گا۔ مگر مجھے سمجھ آ گیا کہ تیمور کا بھائی کم از کم میرے نصیب میں نہیں لکھا، اور تم اماں ابا کی فکر مت کرو، میں انہیں سمجھا دوں گی۔ اس کے بعد وہ جس سے بھی کہیں گے میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیمور کو کسی اور عورت کے ساتھ کیسے برداشت کروں گی؟ اب کہ ہانیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی۔ ہم نہ بھیگی نگاہوں سے اپنی بہن کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن آخر محبت کر کے کہاں پھنس گئی تھی؟ وہ بھیگی نگاہوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے اتنے سارے رشتوں میں اس کی ماں کو واحد تیمور کے بھائی کا رشتہ سب سے زیادہ پسند آیا تھا، اور کل تک تو ہانیہ بھی اس رشتے کے لیے رضامند تھی۔ اس کی ماں بے حد خوش تھی، انہیں سب اپنی نگاہوں کے سامنے سیٹ نظر آ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جو جتنا آسان لگتا ہے اصل میں وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے۔ ہانیہ میری بچی تو اس گھر میں جا کر بہت خوش رہے گی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے گھر، راج کرے گی تو راج۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس کو سمجھا رہی تھی، مگر وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ دل کی خوشی کے لیے راج کرنا ضروری نہیں تھا۔ میرے بچے، اس کی ماں، اس کا بھائی، اس کا باپ سب بہت اچھے تھے، ان کی فیملی بہت اچھی ہے، بس یہ 1-2 دن میں جا کر ہم ہاں کہہ آئیں گے تو بہت خوش رہے گی۔ میرے بچے تو انہیں اپنی ماں کا کہا مانا ہے، خوشیاں تمہارا مقدر بنیں گی، کامیابیاں تیرے قدم چومیں گی۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے دعائیں دینے میں مصروف تھی۔ ہانیہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا، انکار کرنا اب اور زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شائستہ بیگم کچھ اور کہتی، وہ ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ اماں بس کرو پلیز۔ اس کا لہجہ شدت سے بھیگ رہا تھا۔ شائستہ بیگم کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا تھا۔ کیا ہوا ہانیہ؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی فکر مندی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اماں، تم اس رشتے کے لیے انکار کر دو پلیز، مجھ پر زور مت دو اماں، خدا کے واسطے تم اس رشتے کے لیے انکار کر دو۔ اس کے کہنے پر شائستہ بیگم نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے ہانیہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کل سے لے کر اب تک وہ کتنا خوش تھی کہ ہانیہ کسی رشتے کے لیے تو راضی ہوئی، مگر وہ اس بار بھی ان کی خوشی کو بٹا لگانے کے لیے تیار تھی۔ اماں پلیز، جس سے کہو گی اس سے شادی کروں گی، مگر اس رشتے کے لیے انکار کر دو۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے ان کی منت پر اتر آئی تھی۔ شائستہ بیگم اب بھی بے یقینی سے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی خاطر ہی اس رشتے کے لیے انکار کر دو۔ آپ لوگ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کروں گی، مگر پلیز اس رشتے کے لیے انکار کر دو۔ وہ شائستہ بیگم کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ دوسری لمحے جھٹکے سے انہوں نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ دوسری لمحے وہ بھی اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ گئی تھی۔ تم ہمیں معاف کر دو ہانیہ۔ اپنی ماں کے ہاتھ جوڑنے پر اس کا دل جیسے چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم ہم لوگوں کو ہانیہ؟ عمر نکل رہی ہے تمہاری شادی کی، تمہارے بعد اب ہمنا کی بھی شادی کی عمر ہو چکی ہے، تمہاری خاطر ہمنا کو بھی بٹھایا ہوا ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ اور کتنا ہمارے سروں پر خاک ڈلواؤ گی؟ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ یوں بھی کرے گی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ معاف کر دو وہ ہمیں، معاف کر دو، وہ بھی ہاتھ جوڑے اس سے کہہ رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا جس کے بعد تم ایسی ہوگی، مگر ہم بھی انسان ہیں، ہم پر بھی رحم کھو۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے سامنے بیٹھی عورت اسے اپنی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، اس کے لب بری طرح کپ کپ آئے تھے۔ بس ہانیہ، میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہی ہو نا، ان کے صدقے اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ تم میرا مرا منہ دیکھو گی۔ یہ دھمکی اس کے لیے آخری ثابت ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی شائستہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اماں، آپ ایسا نہیں کر سکتے اماں، پلیز، آپ جس سے کہو گی میں اس سے شادی کروں گی، مگر پلیز اس رشتے کو انکار کر دو۔ تمہاری شادی ادھر ہی ہوگی ہانیہ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں،
ہم تمہارا بہتر مستقبل سوچ سکتے ہیں۔ اسے منہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ہتھیار آخری ثابت ہوا تھا۔ کافی دیر ان دونوں کے درمیان باتیں ہوئی، جس کے بعد ہانیہ اپنا فیصلہ بدلتے ہوئے اس رشتے کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا، مگر اپنی ماں کے جڑے ہاتھ نے اسے بہت بڑا فیصلہ کروا لیا تھا۔ ان کی بات سنتے ہمنا سکون کی سانس لیتے اندر داخل ہوئی تھی۔ اماں ویسے ایک بات تو بتائیں، لڑکے کے بڑے بھائی کی بیوی کل کہاں تھی؟ ہمنا نے انجان بنتے پوچھا تھا۔ تیمور کے ذکر پر ہانیہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اچھا، وہ تیمور کی بیوی؟ اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ بیچاری شادی کے 4 مہینے بعد ہی اللہ کو پیاری ہوگی۔ ان کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ ہمنا اور ہانیہ کا حیرت سے منہ کھل گیا تھا۔ کیا؟ ان دونوں کے دلوں میں بھی بے وقت بہت سا افسوس اترا تھا۔ ہاں، ہانیہ کو تیمور سے بہت محبت تھی، مگر وہ کبھی بھی اس کی بیوی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ہاں بیٹا، شادی کے 4 مہینے بعد ہی تیمور کی بیوی ایکسیڈنٹ میں گزر گئی۔ تیمور تو بچ گیا، مگر تیمور کی بیوی اور تیمور کا بچہ دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب سے تیمور بہت سنجیدہ ہو گیا ہے۔ نادیہ بہن تو تیمور کی بھی شادی کروانا چاہتی ہے۔ آخر کو اس کی شادی چلی ہی کتنا، 4 مہینہ، مگر تیمور راضی نہیں ہوتا۔ بے حد محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے۔ وہ افسوس کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ہانیہ اب بھی وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ پیروں میں ایک بار پھر سے بیڑی محسوس ہوئی تھی۔ اس بار وہ خود کو پہلے سے زیادہ قید محسوس کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے آگے کھڑی چاند کو تکنے میں مصروف تھی۔ جب سے اسے تیمور سے محبت ہوئی تھی، چاند دیکھنے کی عادت پختہ ہو چکی تھی۔ 1 ہفتہ پہلے اس کے اماں ابا جا کر اس کے رشتے کے لیے ہاں کہہ کر آ چکے تھے۔ دونوں طرف جیسے خوشیوں کا سما سا پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں ہانیہ کو اپنا آپ کٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ کسی اور کی ہونے والی تھی۔ یہ سوچ کر ہی سہانے روح تھی۔ اب تیمور کا سوچنا بھی اس کے لیے گناہ ہو گیا تھا۔ ان کی نمازوں میں پہلے سے زیادہ پابندی آ چکی تھی۔ اسے بھول جانے کے لیے وہ دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی دعائیں پہلے سے زیادہ لمبی ہو چکی تھی، اور ہر دعا میں بس ایک ہی ذکر ہوتا تھا کہ اے اللہ میرے دل سے تیمور کو نکال دے، یا اللہ میرا دل میرے ہونے والے شوہر کے لیے صاف کر دے۔ روز اول کی طرح تیمور آج بھی اس کے دل میں ویسے ہی برجمان تھا جیسے تب تھا جب وہ اسے محبت کرتی تھی۔ وہ آج بھی اسے اتنی محبت کرتی تھی۔ اس کی اور حماد کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی۔ منگنی کا جھنجھٹ چھوڑ اس کی ماں نے سیدھا شادی کو اہمیت دی تھی۔ ان کی شادی میں اب کچھ ہی عرصہ باقی تھا۔ اس کے اور حماد کے گھر والے زور و شور سے ان کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تیمور کا سوچتے اس کی سنہری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کھڑکی کے آگے سے ہٹتی، پردہ برابر کرتے، وضو کرنے کی نیت سے واش روم چلی گئی تھی۔ واش روم سے باہر آتی دوپٹے کو نماز کے سٹائل میں لپیٹ کر وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی۔ دور کہیں شاید اللہ کن لکھ رہا تھا۔ وہ پورے ذوق و شوق سے نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ختم کر کے وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ دعا کرنے کے لیے آج کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ کتنے عرصے سے وہ یہی دعا مانگتی آئی تھی کہ تیمور کو اس کے دل سے نکال دے، مگر آج نہ جانے کہ اس کے لبوں سے اس دعا کے بجائے یہ دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ میرے نصیب میں تیمور کو لکھ دے، اور شاید یہی دعا قبول ہونے والی تھی۔ اس کی دعا لمبی پہ لمبی ہوتی تھی۔ کافی دیر بعد وہ جائے نماز لپیٹتی کھڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کے دل کو تھوڑا سا سکون آ گیا تھا۔ دن پڑ لگا کر اٹھ رہے تھے۔ آج اس کی اور حماد کی مایوں تھی، جو کہ دونوں گھر والوں کے فیصلے کے مطابق اچھے سے ہونا پائی گئی تھی۔ آج دلہے والوں کو دلہے کے بغیر ہانیہ کی مایوں کرنے آنا تھا، اور کل دلہن والوں کو دلہن کے بغیر دلہے کی مایوں میں جانا تھا۔ صبح سے گھر میں ادھم مچا ہوا تھا۔ کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا۔ مایوں کا فنکشن گارڈن میں ہی ہونا طے پایا تھا۔ ہانیہ ڈوبتے دل کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل یہ سب دیکھتے بے حد بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ دوپٹے کو طریقے سے سر میں لیتی تیار ہونے سیلون چلی گئی تھی۔ وہ اوپر سے نیچے تک اپنا روپ ملاحظہ فرما رہی تھی۔ پیلے کلر کے لہنگا چولی میں ملبوس،
اس کا روپ جیسے آسمان چھو رہا تھا۔ اس کی کمر سے بھی نیچے آتے خوبصورت بالوں کو باندھ کر ان کے اوپر گیندے کے پھول لگائے تھے جو اس کے بالوں پر جیسے کھل اٹھے تھے۔ ہلکا پھلکا میک اپ اس کے چہرے کو مزید حسین بنا رہا تھا اور اس کے چہرے پر اور پرکشش لگ رہے تھے۔ پھولوں کے زیور وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کئی لمحے لوگ اسے رک کر تک رہے تھے۔ سوگواری اس کے چہرے پر اور روپ لے آئی تھی۔ دلہے والوں کی آمد کے بارے میں سنتے اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ کاش اس کا دلہا حماد کے بجائے تیمور ہوتا تو آج وہ کتنی خوش ہوتی، شاید خوشی سے ناچ رہی ہوتی۔ سوچتے ہوئے اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا تھا۔ تبھی دروازہ کھولتی چند لڑکیوں اسے باہر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ وہ تمام لڑکیاں اس کا ہاتھ پکڑتی اب اسے باہر لے کر جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بری طرح کپکپا رہا تھا۔ جو اس پر گزر رہی تھی وہی جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہی تھی۔ اسٹیج پر لا کر بٹھاتی دونوں طرف سے رسم سٹارٹ ہو گئی تھی۔ سب آ کر اس کی رسم کر کے جا رہے تھے۔ آپ بھی دیکھنا تم ہمیشہ خوش رہوگی۔ تم نے اماں ابا کی خوشی کے لیے اپنے دل کی قربانی دی ہے نا، دیکھنا اللہ تمہارے لیے بہتریاں لائے گا۔ ہم نہ اس کا ہاتھ تھامے اس کو دلاسے دے رہی تھی۔ ارے تیمور بیٹا تم تو رسم کرو، شائستہ بیگم ملائمت سے بولی تھی۔ نہیں آنٹی شکریہ۔ ارے بیٹا ایسے کیسے، تمہاری بھابھی ہے یہ، آخر کو چلو بیٹھو رسم کرو۔ وہ زبردستی اسے ہانیہ کے برابر میں بٹھا گئی تھی۔ ہانیہ کا دل جیسے ہتھیلی میں دھڑکنے لگا تھا۔ ہمنا وہاں سے اٹھتی 9:10 ہو چکی تھی۔ اسے اپنا آپ وہاں بہت آکورڈ لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اپٹن لگاتا وہ اسے مٹھائی کھلا رہا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وش یو بیسٹ آف لک ہانیہ، ہمیشہ خوش رہو، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اسے دعائیں دیتا اسٹیج سے نیچے جا چکا تھا، مگر ہانیہ اب بھی انہی لمحوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے سینٹ کی مہک اب بھی ہانیہ کے آس پاس موجود تھی جو اسے مہکا رہی تھی۔ وہ ننگے پیر گارڈن کی گھاس پر ٹہل رہی تھی۔ مائیوں کے پیلے سوٹ میں ملبوس صاف ستھرا چہرہ لیے وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپٹن لگنے کی وجہ سے چہرہ اور چمک رہا تھا۔ خوبصورت لمبے بھورے بال کمر پر کھلے ہوئے تھے جو ہوا سے اڑتے اس کے چہرے کو چوم رہے تھے۔ وہ خیالوں میں کھوئے ننگے پیر نہ جانے کب سے گارڈن میں ٹہل رہی تھی۔ آج پورے 2.5 سال کے بعد اس کی اور تیمور کی بات ہوئی تھی۔ 2.5 سال میں بس یہ فرق تھا کہ پہلے تیمور اس کی محبت اور اس کا کلاس فیلو تھا، اور آج وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا ہونے والا جڑ تھا۔ آج آخری دن تھا جس میں تیمور کو سوچنے اور اس سے محبت کرنے پر اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ کل وہ کسی اور کی محرم بن جانی تھی، اور اگر وہ کل بھی تیمور کے بارے میں سوچتی تو بہت بڑا گناہ تھا۔ یا اللہ میرے دل کو صبر دے، اللہ مجھے میرے حال میں خوش کر دے، یا اللہ بے شک تو جو نصیب میں لکھتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ میں کیوں خوش نہیں ہوں، میرا دل کیوں ادھورا ہے، میری خوشیاں کیوں ادھوری ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں سوال کر رہی تھی جن کا اس وقت کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ پلکیں موندتے دوبارہ سے گارڈن میں ٹہلنے لگی تھی۔ تبھی اسے اپنے پاس قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ سامنے ہمنا اسے تک رہی تھی۔ جانتی ہو نا آپ بھی یوں رات میں ٹہلنا برا ہوتا ہے، اور تم مائیوں کی دلہن ہو، مائیوں میں بیٹھی ہوئی اور تم بال کھول کر گارڈن میں ٹہل رہی ہو۔ جانتی ہو اگر امی دیکھ لیں گی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہمنا؟ زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گی اور اندر لے جائیں گی۔ اس کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ ہمنا آج آخری دن ہے جس میں تیمور کو محبت کرنے پر مجھے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل ایک حلال رشتہ میرے ساتھ بن جائے گا، اور تب بھی اگر تیمور کو میں اپنے دل سے نہیں نکال سکی تب کیا ہوگا؟ تم فکر کیوں کرتی ہو آپ بھی؟ اللہ یہ رشتہ جوڑ رہا ہے، سب اللہ پر چھوڑ دو۔ تم خود کو ان فکروں سے آزاد کیوں نہیں کر دیتی؟ آپ ہی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارے لیے شاید تیمور بھائی سے زیادہ حماد ہی بہتر تھا۔ اب یہ اللہ کے کام ہے کہ کیسے تمہارے دل میں حماد کی محبت ڈالیں۔ کیا تمہارے وہم و گمان میں بھی تھا کہ تم تیمور بھائی کے گھر شادی ہو کر جاؤ گی؟ نہیں نا،
یہ سب اللہ کے کام ہے، یہ بھی اللہ نے کیا ہے، تم سب اللہ پر چھوڑ دو، تم تمام فکروں سے زیادہ جو اللہ بے شک بہتر کرنے والا ہے۔ اس کی بات سنتے ہانیہ نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت ہمنا کی باتیں اس کو سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اپنا روپ دیکھ رہی تھی۔ ڈارک میرون کلر کے لہنگے میں اس کا بدن آفت سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ نے اس کے ایک ایک نقوش کو جیسے ابھار دیا تھا۔ خوبصورت میک اپ کیے، لبوں پر ڈارک میرون کلر کی لپسٹک لگائے، ناک پر خوبصورت نازک سی نتھلی پہنے وہ ایک خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر مہندی لگائے، ان میں میرون کلر کی چوڑیاں پہنے، پھولوں کے گجرے پہنے، اس کا سنگھار مکمل تھا۔ مہندی کا رنگ اتنا خوبصورت آیا تھا کہ کئی پل وہ اپنی مہندی دیکھ کر حیران رہی تھی۔ مہندی کے پیچھے کی بات جانتی تھی۔ وہ اپنا روپ دیکھ کر خود بھی حیران تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ سب ماشاء اللہ کہتے کہتے نہیں تھک رہے تھے۔ ابھی وہ کھڑی تھی کہ تبھی ہمنا اور کچھ لڑکیاں بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ آپی بارات آ گئی، ہمنا اس کا ہاتھ تھامتی مسکراتے ہوئے بولی۔ بارات کا سن کر اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ لبوں ہی لبوں میں اللہ کا ورد کرتے مسلسل درود شریف پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ بیگم اور ہمنا اسے باہر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ وہ ایک آخری بار تیمور کو سوچتے، اللہ سے دعا کرتے اپنا آپ ان دونوں کے حوالے کر گئی تھی۔ وہ دونوں نرمی سے اسے اٹھاتی باہر لے گئی، جہاں نکاح کے لیے بہت خوبصورت انتظام کیا گیا تھا۔ دلہا اور دلہن کے بیچ پھولوں کی خوبصورت چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کے آگے پیچھے ان دونوں کا نکاح ہونا پایا گیا تھا۔ ہمنا اور شائستہ بیگم اسے اس کی جگہ پر لا کر بٹھاتی اس پر سرخ چاندنی ڈال چکی تھی۔ اب وہاں دلہے کا انتظار ہو رہا تھا۔ حماد اب تک نہیں آیا تھا، تبھی وہاں وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا حماد، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ حنزہ بیگم چلائی تھی۔ جی ماما، آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے بس ٹینا سے شادی کرنی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی نا؟ اب بھگتیں، میں امریکہ کے لیے نکل چکا ہوں، حماد کہتی فون کاٹ چکا تھا۔ کیا حماد بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ فون کان سے لگائے چیخ رہی تھی۔ تیمور اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ اماں ادھر مجھے دکھائی، میں بات کروں۔ مگر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی حماد نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ تیمور میرے بچے، کیا تم میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ حنزہ بیگم اپنا دوپٹہ تیمور کے سامنے پھیلا کی تھی۔ ارے اماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ فوراً ان کا دوپٹہ نیچے کر گیا تھا۔ آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھ سے مانگ سکتی ہیں، ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ تم مجھ سے وعدہ کرو تیمور، تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ تیمور کو بات کچھ سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کیسے یہ سب کر سکتا تھا؟ میرے بچے پلیز میری بات مان لو، اپنی ماں پر ایک احسان کر دو۔ وہ دوبارہ سے اپنی جھولی اس کے آگے پھیلا گئی۔ دوسری لمحے وہ ان کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ان کو رضامندی دے گیا تھا۔ میرے بچے، حماد نے تو ہمارا سر شرم سے جھکا دیا، تم یہ نکاح کر لو پلیز میرے بچے، اپنی ماں کی عزت رکھ لو، اپنے خاندان کی عزت رکھ لو۔ وہ زخمی نگاہوں سے حنزہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ میرے بچے، تم بہت خوش رہو گے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا میرے بچے، وہی نصیب میں تھا، تمہیں بھی تو زندگی میں آگے بڑھنا ہے نا؟ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس سے پیار سے پوچھ رہی تھی۔ شائستہ بیگم اور ہمنا حیرانگی سے سب سن رہی تھی۔ موقع ایسا آ گیا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی شائستہ بیگم کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اگر یہ بارات واپس چلی جاتی تو ان کی بیٹی کو دوبارہ کوئی بھی بہانے نہیں آتا، کیونکہ بارات کسی بھی وجہ سے واپس جائے تمام الزام لڑکی پر ہی آتا ہے۔ مجھے منظور ہے اماں۔ تھک ہار کر وہ اپنی رضامندی دیے جا چکا تھا۔ اس کی رضامندی سن حنزہ بیگم نے سکون کی سانس لی تھی۔ ڈیئر ریڈر، یہ ناول ابھی جاری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔